چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے، کیا نام ہے ہمارے پروگرام کا؟ قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کا ٹائم ہے۔ کس کا ٹائم ہے؟ قرآن پاک کا ٹائم ہے۔ قرآن پاک کے ٹائم سے کیا مراد ہے؟ بھائی ہمارے پروگرام میں قرآن پاک کے ٹائم سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں اس پروگرام میں اپنے پیارے سے سیگمنٹس کے ذریعے، اور قرآن مجید کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ قرآن پاک نے جو میسیجز دیے ہیں، جو پیغامات قرآن مجید میں موجود ہیں، انہیں بھی آسان کر کے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو آج بھی آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ الکریم بہت ساری معلومات سیکھنے کو ملے گی۔ آئیے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت سارے جو فضائل ہیں، بہت سارے جو فوائد ہیں، ان میں سے آج ایک فائدہ ہم نے سن لیا ہے۔ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کہ مصیبتیں اللہ پاک نے چاہا تو ٹل جائیں گی۔ مصیبتیں کیا ہو جائیں گی بچوں؟ ٹل جائیں گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی، اور مصیبتوں سے حفاظت ہوگی، مصیبتوں سے ہماری یوں سمجھے کہ ایک بچت ہو جائے گی۔ تو ہمیں جہاں اخروی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں، ساتھ میں درود پاک پڑھنے کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کثرت سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کے فوائد ہم دیکھیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ جی پیارے بچوں، پارہ نمبر 7 ہے اور سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔
تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، 2 پیاری آیتوں کی تلاوت کی گئی اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی بیان کیا۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک پیارا سا کلام سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ معاشر سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ احمد نور بھائی نے بہت پیارا کلام سنایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ بہت پیارا کلام ہے۔ اگر اس کلام کو تھوڑا سا بھی سمجھ لیں نا بچوں آپ، تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام لکھا، وہ کہتے ہیں نا کہ اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے۔ سبحان ایک اللہ۔ شعر کا یہ مصرع ہے
کہ اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا، یعنی اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی کلام لکھے ہیں کمال لکھے ہیں۔ اس کلام کو بھی اگر ہم دیکھیں غور کریں، اعلیٰ حضرت نے پہلے شعر میں کیا لکھا؟ یہ لکھا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ پہلے شعر میں الفاظ استعمال کیے سنتے ہیں کہ محشر میں، ٹھیک ہے، اور آخری شعر میں کیا فرماتے ہیں؟ آخری شعر میں اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ۔ مطلع یعنی پہلا شعر، کلام کے پہلے شعر کو کیا بولتے ہیں بچوں؟ مطلع بولتے ہیں، اور آخری شعر کو مقطع بولتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلع میں یعنی پہلے شعر میں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ جب واللہ بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ اللہ کی قسم۔ تو اعلیٰ حضرت نے اللہ کی قسم یہاں پر ذکر فرمائی اور یہ بات تحریر کی کہ اللہ کی قسم، قیامت میں کس کی رسائی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اہم اور معلوماتی سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ جی، میسج آف قرآن، قرآن پاک کا میسج، پیغام پہنچانے کا اب تک وقت آ گیا ہے۔ اب ہمارے نہال بھائی کا جو پروگرام ہے قرآن ٹائم، اس سے یہ کہہ لیجئے ایک بہت اہم ترین سیگمنٹ ہے کہ قرآن کا ہم نے پیغام سننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سننا ہے۔ اور ہمارے پاس سنتے کس سے ہیں بچوں؟ کانوں سے، اور کان کتنے ہیں؟ 2 ہے۔ 2، تو 2 کا کیا کام ہے؟ ایک کان سے سنیں اور دوسری سے دیکھیں بتا رہے ہیں نہال بھائی، نکال دیں۔ بھائی نہال بھائی اس لیے بلایا آپ نے اپنے پروگرام میں کہ آپ کے بچے ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، اور بچوں کے بعض اوقات جو بیٹھے ہوتے ہیں نا سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہروں سے انداز سے لگ جاتا ہے کہ یہ سن نہیں رہے بلکہ سن ہے۔ کیا ہے؟ سن ہوئے میں، ان کو کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ یہاں کیا چل رہا ہے، تو ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے، بولیں ہم تیار ہیں۔ چلیں بھائی، آپ نہیں ہیں خالی بلکہ ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو سنیں گے سمجھیں گے تو فائدہ ہمارا ہی ہوگا۔ اور یہاں جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کی جو ترجمہ ہم نے سنا ہے وہ دوبارہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں، بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں۔ ستانا کس کو پتہ ہے کیا کسے کہتے ہیں؟ ستانا، ستانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ بچوں میں سے کوئی نہیں ہے ایسا؟ ستانا مائک میں بتانا ہے، جس نے بتانا اور ان کو پتا ہے۔ بھائی مائک دو، بھائی مائک لے لیں جا کے آگے سے جلدی سے، شاباش، اپنا نام بھی بتائیں۔ بھائی آپ نے تو پیارے پیارے بچے بلائے نہال بھائی، لیکن چھوٹے سے بھی ہیں، بیٹھ جائیں بھائی، نام بتائیں جلدی سے۔ محمد ریان۔ ارے واہ بھائی واہ، کیا ہوتا ہے یہ ستانا؟ تنگ کرنا۔ ہاں دیکھیں اتنے سے ان کو پتا ہے، اور بڑے بڑے والے بھی ہیں، پتہ نہیں شرما رہے ہوں گے شاید۔ ستانا کیا ہوتا ہے؟ تنگ کرنا۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں، یعنی تنگ کرتے ہیں، یعنی تنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا، یعنی یہ گناہ کا کام ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے، یعنی کسی کو ستانا، کسی کو تنگ کرنا۔ اب یہ تنگ کرنا، ستانا، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے یہاں ایک بہتان کا لفظ آیا نا، بہتان ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آتا ہو، لفظ تو یوز ہوتا ہے بہتان، یہ مجھ پر بہتان لگا رہا ہے، ہوتا ٹیچر کو شکایت بھی، اس نے مجھ پہ بہتان لگایا ہے۔ تو بہتان کسی کو کہتے ہیں یعنی جھوٹی شکایت یا کسی کے بارے میں جھوٹ باندھ دینا۔ ایک ہوتی ہے غیبت، غیبت سنی آپ نے؟ غیبت سننی نہیں چاہیے بھائی، غیبت سننا بھی اچھی بات نہیں۔ یعنی غیبت کسے کہتے ہیں کہ ہم پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کریں، تو وہ کیا ہوگی؟ غیبت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب میں ابھی نہال بھائی یہاں موجود نہیں ہوں اور میں نہال بھائی دیکھا نہال بھائی کو یوں ان کی برائیاں کروں، تو یہ کیا ہو گیا؟
غیبت ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس میں ہوتا کیا ہے, کوئی کر رہا ہو نا, اس کو بولو بھائی غیبت نہیں کرو, تو بولتے ہیں بھائی سچ بول رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ سچ بول رہا ہوں. ہاں, وہ جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں اس کے بارے میں, وہ ایسا ہے. تو بھائی یہ جو سچی برائیاں ہوتی ہیں نا, یہ کہلاتی ہیں غیبت. کیا کہلاتی ہیں؟ غیبت کہلاتی. ہاں, آپ نہ بولیں ایسے سچ, آپ کو کس نے کہا ہے یہ بولنے کو بھائی, تو یہ کہلاتی ہیں غیبت. اور اگر وہ برائیاں اس میں ہوئی نا, وہ فالٹس, وہ خرابیاں ان میں ہوئی نا, اور پھر ہم بولیں کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, تو یہ کہلاتا ہے بہتان. کیا کہلاتا ہے؟ بہتان بھی لگا رہے ہوتے ہیں, غیبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, بہتان بھی لگا رہے ہوتے ہیں, اور یہ تو اور بڑا گناہ ہے. سچی برائیاں کی تو یہ غیبت ہوئی, وہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ایک تو اس میں وہ برائی ہے بھی نہیں, اپنی طرف سے بنا کے اس کی برائیاں کریں, تو اب سوچیں کتنی بری بات ہے. تو یہ بہتان, تو بہتان جب لگائے تو اس سے کیا ہوگا, اس کو جس کے بارے میں بہتان ہم لگا رہے ہیں اس تک جب بات پہنچے گی تو اس کو کیا ہوگا؟ تکلیف پہنچے گی. نہیں ہوگی تکلیف. میں آپ کے بارے میں لگاؤں بہتان آپ پر, تو تکلیف ہوگی نا. چلے بھائی, یہاں والے تو کوئی رسپانس نہیں دے رہے, جو ناظرین موجود ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں کرے, بہتان لگائے, تو برا لگتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. تو ایسے کام ہمیں کرنے نہیں چاہیے, تنگ نہیں کرنا چاہیے, کسی کو ستانا نہیں چاہیے. یہی پیغام ہے قرآن کا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی نیکسٹ آیت. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ترجمہ کنز العرفان. بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, عنقریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلیں جی, یہ دوسری آیت ہم شامل کریں گے. پچھلی میں ہمیں یہ سبق ملا تھا کہ ہمیں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, اور اس میں ایک بات اور بھی یہ موجود تھی کہ انہوں نے, یعنی جن کو تنگ کیا جا رہا تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا کہ جس کی بنا پر ان کو تنگ کیا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, پریشان کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت بری بات ہے. اور یہاں ایک دوسرا ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. یہاں بیان ہوا نا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, عنقریب رحمان, یعنی اللہ پاک ان کے لیے محبت کر دے گا. یعنی یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, ہاں, ان کا یہ انعام ہے, ان پر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے. لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے. ہاں, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, ان کے درباروں میں, ان کی بارگاہوں میں حاضر ہونا پسند کرتے ہیں. اور الحمدللہ, سب کہتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. ہاں, ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں. اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں نا بھائی, اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں. داتا گنج بخش علی حجویری سے پیار کرتے ہیں. غوث پاک سے پیار کرتے ہیں. غریب نواز سے پیار کرتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی سے, بہاؤالدین زکریا ملتانی سے پیار کرتے ہیں. اللہ کے سارے ولیوں سے پیار کرتے ہیں. اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں. امام حسین سے پیار کرتے ہیں. امام حسن سے محبت کرتے ہیں. پیار کرتے ہیں. سب نے کہنا ان سے پیار کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے الفت رکھتے ہیں, ان سے عقیدت رکھتے ہیں. صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ہم پر اللہ پاک کا کرم ہے, کیونکہ کیا پتہ چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی جاتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے دلوں کے اندر ان اللہ والوں کی محبت آ گئی ہے, تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی ہاں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, کیا کہیں ان کو, بدبخت کہیں, کیا کہیں, کم نصیب کہیں, کہ جو اللہ کے ولیوں کی محبت رکھنے کے بجائے ان کی دشمنی رکھتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے, ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, ان کی کرامات ان کی سمجھ میں
نہیں آتی، ان کی شانیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ کتنے بد نصیب لوگ ہوئے۔ اور ہم خوش قسمت ہوئے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جلد ہی اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دے گا۔ اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی ان نیک لوگوں کی محبت آ جاتی ہے، محبت ڈال دی جاتی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمان صحابہ اکرام، اہل بیت اور اللہ پاک کے نیک بندوں، اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہی ان کے دلوں میں اس محبت کو پیدا کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے اس حوالے سے کہ جب اللہ پاک کسی کو اپنا پیارا بناتا ہے نا، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو جبریل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل امین جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جو آسمان کے فرشتے ہیں نا، کتنے آسمان ہیں؟ 7، اور اس میں بے شمار فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں۔ ادھر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے سے، فلاں بندے سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان کے فرشتوں میں دھوم پڑ جاتی ہے، اور اللہ کے اس نیک بندے سے آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں محبت۔ اور اس کے بعد حدیث پاک میں اس کے بعد پھر اس کی جو محبت ہے وہ زمین میں اتار دی جاتی، سبحان اللہ، زمین میں اتار دی جاتی ہے، گویا زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ والوں کے پاس یہ مسلمان کھینچے چلے جاتے ہیں، کوئی روکنے کی لاکھ کوشش کرتے رہے۔ ہم دیکھتے نا نیال بھائی، اللہ والوں کے مزاروں پر دھوم دھام ویسے ہی موجود ہیں، ان کے درباروں میں مسلمان حاضری دے رہے ہیں، روکنے والے لاکھ کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کی رونقیں کم ہوتی نہیں ہیں۔ ان سے عقیدت محبت مسلمان کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، کوئی ان کی محبت دلوں سے نکال سکتا نہیں ہے۔ لوگ لاکھ کوشش کرتے رہے، انہیں خوش گمانی ہوتی رہتی ہے۔ نیال بھائی، وہ ہم نے سنا ہے کہتے ہیں کہ چائے کی پیالی میں طوفان، یہ بھی چائے کی پیالی دیکھیے، دیکھی ہوگی نا بچے، چائے پیالی، اس کو آپ یوں ہلا لیں تو وہ پوری یوں ہو جائے، کچھ زیادہ ہلائیں گے تو باہر بھی آ جائے گی، لیکن وہ صرف چائے کی پیالی ہل رہی ہوتی ہے، باہر دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ 4 لوگ اپنے ارد گرد جمع کر اور ان کو بہکا کر سمجھے کہ جی میں نے دنیا میں فتح کر لی اور میں اللہ کے ولیوں کے، میں نے لوگوں کو دشمن بنا دیا ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ چائے کی پیالی میں طوفان ہے۔ الحمدللہ آپ آ کر دیکھیے اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر وہی لاکھوں کی دھوم دھام ہے، اللہ کے ولیوں کے وہی ماننے والے موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں محبت اللہ نے ڈالی ہے، کوئی نکال سکتا نہیں ہے۔ جو اللہ دل میں ڈالے تو کوئی نکال سکتا ہے؟ وہ اپنی خود ہی بکواس کر کے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے ولیوں کی دلوں سے محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ نیک لوگ ہیں، اور ہاں ان کے جیسے بات ہوئی نا مزاروں پر وہی دھوم دھام ہے، تو بات یہ کہ جو شریعت کے مطابق وہاں جانا ہے، عقیدت کا اظہار کرنا ہے شریعت کے مطابق، جو اعمال شریعت کے خلاف ہیں تو وہ تو غلط ہیں، کہیں بھی ہو وہ غلط ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمان عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک اسی محبت عقیدت پر ہمیں زندگی عطا فرمائے، زندہ رہیں اسی محبت پر، اور موت آئے اسی محبت پر۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مٹ گئے سبحان اللہ، مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں، اللہ پاک کے جو اولیاء ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے اور محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی ہمارے سید صاحب نے اظہار فرمایا، ہمیں بھی اللہ پاک کے ولیوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی ہمیں شو کرنا چاہیے کہ بھائی ہم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ ہم داتا گنج بخش علی حجویری کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ ہم کراچی والے تو زیادہ اس کو کرنا چاہیے کہ عبداللہ شاہ غازی کے ماننے والے ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بچوں 1000 سال سے بھی زیادہ پرانے بزرگ ہیں، بلکہ شاید 1200 سال سے بھی زیادہ، 1200 سال سے بھی زیادہ پرانے یہ بزرگ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یعنی یوں سمجھے کہ چند سالوں بعد ہی آپ کی ولادت ہوئی۔ واقعہ کربلا کے 30 سال بعد غالباً آپ کی ولادت ہوئی ہے، یعنی آپ پہلی صدی میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعی بزرگ ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک سے مدینہ پاک جب ہجرت کی تو ہجرت کا پہلا سال شروع ہو گیا،
پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے کے گئے، جب آپ اپنی قبر انور میں تشریف لے گئے، تو اس وقت کون سی ہجری تھی بچوں؟ 11 سنہ ہجری تھی، ٹھیک ہے، 11واں ہجرت کا سال تھا، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلی صدی میں یعنی 100 سالوں کے اندر ہی شروع کے پیدا ہو گئے تھے. تو یہ اتنے پرانے بزرگ ہیں، تو ہمیں ان سے عقیدت رکھنی بھی چاہیے اور عقیدت کا اظہار بھی کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ الکریم اللہ کے ولیوں سے محبت کریں گے، اللہ کے ولیوں سے یوں سمجھیں کہ عقیدت رکھیں گے، تو انشاءاللہ الکریم ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور وقار شاہ صاحب نے ایک اور بات بتائی تھی پہلے پیغام میں، وہ کیا تھی؟ بہت اہم بات ہے کہ بھائی ہمیں نہ غیبت کرنی ہے نہ ہی بہتان لگانا ہے. ہمیں غیبت بھی نہیں کرنی اور بہتان بھی نہیں لگانا ہے. غیبت کا کیا مطلب ہے؟ کہ پیٹھ پیچھے اس بندے کے وہ اعمال بیان کریں جو اس کے اندر ہوں، جو برائیاں اس میں ہوں وہ اس کی بیان کی جائیں. اب سید صاحب نے بیان کیا نا کہ بھائی جب کوئی ان کی توجہ دلائے تو وہ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سچ ہی بول رہے ہیں. بھائی سچ ہی تو غیبت ہے، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو وہ تو بہتان ہو جائے گا. تو سچ آپ بول رہے ہیں تو وہی تو غیبت ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے. اور اس کی مثال تو اس طرح دی گئی ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والی بات ہے تو غیبت کرنا. ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے بچیں، بہتان لگانے سے بھی بچیں. انشاءاللہ الکریم اس کے فوائد ہم دیکھیں گے. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ترجمہ، اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس کی حقدار ہیں کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے. آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں جس مسجد میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عبادت کرنے سے منع فرمایا وہ مسجد ضرار ہے جسے منافقوں نے بنایا تھا. اس کے بعد آیت میں پرہیزگاری کی بنیاد پر بنائی گئی مسجد کا ذکر ہے اور وہ مسجد قباء ہے. آخر میں مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک بھی پاک صاف لوگوں سے محبت فرماتا ہے. یہ آیت مبارکہ انہی انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی. چلیے بچوں مسجد قباء کی تعمیر کے بارے میں چند باتیں سنتے ہیں. قباء وہ جگہ ہے جہاں مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کرتے وقت پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے تھے. اس وقت تک کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا اور جس زمین کو مسجد کی تعمیر کے لیے سلیکٹ کیا گیا وہ زمین صحابی رسول حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کی تھی. اس زمین کا استعمال کھجوریں سکھانے کے لیے کیا جاتا تھا. پھر اس جگہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مل کر اس مسجد کو تعمیر کیا. مسجد تعمیر کرتے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے وزنی پتھر اٹھاتے تھے کہ وزن کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک جھک جاتا تھا. اگر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابیوں میں سے کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ چھوڑ دیجئے پتھر ہم اٹھائیں گے، تو ان کے کہنے پر
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनको वो पत्थर दे देते, लेकिन फिर इसी तरह के वजनदार पत्थर उठाकर इस मस्जिद की इमारत में लगा देते थे। इस तरह इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सालिक भाई ने बयान नुज़ूल सेगमेंट परफॉर्म किया है और हमें पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब मक्का पाक से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाई ना बच्चों, तो कुबा का एक मकाम आया था। अच्छा, कुबा का जो जगह है, या जो यूँ समझें आज जहाँ पर मस्जिद कुबा वाक़े है, ये मदीना शरीफ से नहायत करीब है, यानी यूँ समझे 3-3.5 किलोमीटर दूर है बस। यानी जो आज की मस्जिद नबवी शरीफ है, जो मस्जिद नबवी शरीफ का अहाता है, उससे तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर मस्जिद कुबा वाक़े है। और आज हमें ये बात पता चली कि भाई मस्जिद कुबा की तामीर किसने की थी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यानी उसकी जो इब्तिदाई तामीरात का काम शुरू किया गया था, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और ये इस्लाम की पहली मस्जिद भी कहलाती है। जी हाँ, मस्जिद कुबा जो है ना बच्चों, ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? पहली मस्जिद। क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ ला रहे थे, तो सबसे पहली मस्जिद जो तामीर की गई मस्जिद कुबा थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी इस मुबारक मस्जिद की ज़ियारत करने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कुरान टाइम। आइए अपने प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं और अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिसका नाम है एक वाक़या। जी प्यारे बच्चों, अब वाक़या सुनने का टाइम है और वाक़या तो बच्चे दिलचस्पी से सुनते हैं। अब देखें आप कितनी दिलचस्पी से सुनते हैं, और हम तो सुनाते भी कुरानी वाक़या हैं। जी, स्टोरी टाइम कह सकते हैं, वाक़या, सच्चा वाक़या। अच्छा, अब ये वाक़या है अरब शरीफ के मशहूर शहर मदियन। कहाँ का बच्चों? मदियन का। ये सिटी का नाम है मदियन। अब वहाँ हुआ क्या था? अच्छा, मदियन शहर था, उसके करीब एक जंगल था। करीब जंगल की बात हो रही है। मदियन शहर, उसके करीब जंगल। जंगल में क्या है? दरख्त और झाड़ियाँ बहुत थी उस जंगल के अंदर। उस जंगल में रहने वालों को अस्हाबे ऐका, यानी जंगल वाले का। जंगल में रहते हैं तो क्या कहलाएंगे? जंगल वाले। हाँ, जंगल में रहते थे तो जंगल वाले थे। अच्छा, उनमें मुख्तलिफ बुराइयाँ थीं। क्या थी? मुख्तलिफ बुराइयाँ थी। क्या बुराइयाँ थी वो सुनिएगा भाई। चीज़ों का वज़न करने में कमी करते थे। वज़न करने में कमी करते थे। 1 किलो दे दो आम, और जब तोले पहुँचे तो 1 किलो नहीं है, बल्कि आधा पाव कम है। मिसाल है, यानी वज़न तोला सही नहीं, पूरा नहीं दिया, तो वज़न में कमी करते थे। लोगों को उनकी चीज़ें पूरी वापस करने के बजाय कम करके देते थे ये लोग। अच्छा, डाके भी डालते थे। क्या कर रहे हैं? डाके डाल रहे हैं भाई। लूट मार भी करते थे। अल्लाह पाक ने उन लोगों को नेक और सीधे रास्ते पर चलाने के लिए अपने नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। कौन से नबी आए? शुएब। हाँ, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए। तो हुआ कि इनमें बहुत कम लोग मुसलमान थे, जबकि ज़्यादा लोग नॉन मुस्लिम थे। कम लोग मुसलमान, ज़्यादा लोग नॉन मुस्लिम थे। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने पहले उनको अल्लाह पाक पर ईमान लाने और मुसलमान होने का कहा। मुसलमान होने के उनको दावत दी, ईमान लाए अल्लाह पाक पर, इस बात का उनको कहा, और अल्लाह पाक के अजाब से डराया और उन्हें अपने नबी होने के बारे में बताया कि मैं अल्लाह पाक का नबी हूँ, मैं पैगाम लेकर आया हूँ। अपनी बातें मानने का हुक्म दिया और बुराइयों से बचने का भी हुक्म दिया कि ये बुराइयाँ छोड़ दो, ये हरकतें छोड़ दो, ये आपने समझाया। जंगल वालों ने आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर कहा, ए शुएब, आप पर जादू हुआ है। तौबा तौबा, उल्टी हरकतें अपनी हैं, वो समझा रहे हैं, तो आगे से क्या बकवास कर रहे हैं कि आप पर जादू हो गया, आप पर किसी ने जादू कर दिया है, कि आप पर जादू हुआ है। आप कोई फरिश्ते नहीं, बल्कि आप तुम्हारे जैसे ही आदमी हैं। कि ये बोली किसकी थी? कुफार की और गैर मुस्लिमों की, कि नबी को क्या कह रहे हैं कि आप तो हमारे ही जैसे हैं। तो ये गैर मुस्लिमों का तरीक़ा था। अच्छा, और आप अपने बारे में जो कहते हैं ना कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, हम इस बात को नहीं मानते, हम इस बात को नहीं मानते। अगर आप वाकई अल्लाह पाक के नबी हैं तो अल्लाह पाक से दुआ करें कि वो अजाब हम पर आसमान से गिरा दे। तौबा तौबा, कैसे लोग हैं, अजाब से बचने की कहना चाहिए, कहते हैं अजाब, दुआ करें हम पर आसमान से अजाब आ जाए। जंगल वाले लोगों का ये जवाब सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हारे काम भी जानता है और जो अजाब तुम्हें होना चाहिए अल्लाह पाक उसे भी जानता है। अगर वो चाहेगा तो तुम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा देगा, और अगर चाहेगा तो कोई और अजाब
بھیج دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ان پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہو گئی۔ تو یہ لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے اور اپنے اوپر پانی ڈالتے، مگر سکون نہیں ملتا تھا۔ اس طرح 7 دن گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا جو جنگل والوں کے اوپر آ گیا۔ اب جب بادل آیا تو بادل کے ساتھ آئیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی۔ اب اتنی شدید گرمی تھی، اب تو بادل آ گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی۔ اب وہ گھر میں کیا کر رہے تھے؟ گھروں میں بند پانی ڈال رہے تھے، نہا رہے تھے، سوئمنگ وومنگ سب جو ہوگا اس دور کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ سکون مل جائے، پر نہیں مل رہا تھا۔ اب تو بادل آ گیا، ہوائیں چلنی ہونے کا، لے بھائی بادل آ گیا ہے، اب تو بارش آئے گی۔ تو کیا ہوا؟ بادل کے نیچے جمع ہونے لگے کہ اب تو بارش آئی، اب تو نہائیں گے، اب تو ٹھنڈک ملے گی۔ جیسے ہی سارے لوگ جمع ہوئے تو اچانک آ گیا زلزلہ۔ کیا آیا؟ کوئی زلزلہ آ گیا اور بادل سے آگ گرنے لگی، اور اس آگ سے جنگل والے لوگ جلنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ جل کر مر گئے۔ تو یہ ان پر اس انداز سے عذاب آیا تھا۔ قرآن پاک میں پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 176 سے لے کر 189 تک اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ واقعہ پتہ چلا کہ شعیب علیہ السلام کی وہ جو قوم تھی، جنگل والے تھے، وہ اس طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، اور آگے سے اللہ پاک کے نبی کے ساتھ معاذ اللہ کس انداز سے انہوں نے گفتگو کی، باتیں کی، تو نتیجہ آیا اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب، اور کس طریقے سے ان کو جلا کر مار دیا گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک ایمان پہ سلامتی عطا فرمائے، لیکن وہ بے ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ وزن پورا نہیں کرے، ڈنڈی مارنا، سنا نا، ڈنڈی مارتے، تو یہ ڈنڈی مارنے کا کام نہیں ہونا چاہیے، کم تولنا، کم ناپنا اور اس طرح کی برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، جنگل والوں کا آج ہم نے واقعہ سنا ہے، اصحاب ایکا کا، اور ان کی طرف جو اللہ پاک کے نبی بھیجے گئے تھے ان کا کیا نام ہے بچوں؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ انہوں نے پھر انہیں دعوت دی، اللہ پاک کے دین کی طرف ان کو بلایا، اللہ پاک پر ایمان لانے کی انہوں نے دعوت دی، اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان لوگوں نے پھر کیا کیا؟ معاذ اللہ پاک پر ایمان نہیں لا رہے، یہ تو سب سے بڑی خرابی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پلس کیا کیا انہوں نے کہ جو اللہ پاک کے نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی گستاخی کرنے لگے، ان کی بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشان بنایا، اور پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا موجود ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ترجمہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ پاک کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے لیے بخشش و مغفرت مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر لوگوں سے گناہ ہو جائیں تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں کہ یہ بارگاہ اللہ پاک کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے، اور یہاں کی حاضری اللہ پاک کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے،
اس کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی اور اس پاک بارگاہ میں آ کر خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہی خوب شعر فرمایا ہے، مجرم بلائے آئیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے۔ لیکن جو لوگ مدینہ شریف جانے کی حیثیت نہیں رکھتے وہ دل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے ثابت ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گناہوں سے معافی دلاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انزل بھائی نے اچھے انداز سے اپنا سیگمنٹ پرفارم کیا ہے۔ شان محمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیں پتہ چلی ہے نا بچوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، انزل بھائی نے باتیں بیان کی ہیں نا بھائی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار، یوں سمجھے نبی پاک کا جو دربار ہے وہ اللہ پاک سے ملا دیا کرتا ہے نا۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ والا کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ والوں کے بھی آقا ہیں نا بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ملا دیا کرتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہونا ہے، یہ بات بیان کی ہے ہمارے انزل بھائی نے کہ بھائی قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا نا کہ اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اللہ پاک سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گناہوں کی معافی طلب کریں، ان کی سفارش کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ پاک انہیں معاف فرما دے گا۔ اس طریقے کا مفہوم ہے جو ابھی ہمارے انزل بھائی نے بیان کیا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر پڑھا گیا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جا کے جو اللہ پاک سے معافی کی گزارش کرتا ہے، اللہ پاک سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ پاک اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جی ہاں بچوں، یہ اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بیان فرماتے ہیں، ایسا ہی ہے نا بھائی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، وہ ساری باتیں بھی 100% درست ہوتی ہیں۔ علماء کرام جو باتیں بیان کرتے ہیں، بزرگان دین نے جو باتیں بیان کی ہیں، وہ بھی 100% کیا ہوتی ہیں؟ صحیح ہوتی ہیں۔ لیکن آپ سوچیں جو بات قرآن مجید میں آ گئی، اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت میں جو بات ارشاد فرما دی، وہ تو پھر یوں سمجھے کہ بالکل 100% کیا بلکہ 1000% ایکوریٹ ہے نا وہ تو، بلکہ آپ یوں کہیں کہ 1,000,000% ایکوریٹ ہے وہ بات جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی۔ تو ہمیں پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور انزل بھائی نے ایک اور بات فرمائی کہ بھائی اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پا رہا، یعنی ظاہری طور پر مدینہ شریف حاضر نہیں ہو پا رہا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہی کر لیں سارے کام۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کہاں کریں؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے التجا کر لیں، کیونکہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر اللہ پاک سے فریاد کریں، اللہ پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کی فریاد کریں گے، شفاعت کی فریاد کریں گے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فریاد کو سنیں گے بھی اور ہماری فریاد رسی بھی کریں گے، کیونکہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ امید ہے کہ آج بھی آپ نے بہت ساری قرآنی باتیں، قرآنی معلومات سیکھی ہوگی۔ بدھ اور جمعہ کے دن شام کے وقت میں ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام دیکھنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا